السلام علیکم. ابرار رشید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیں. اس وقت نہ صرف خلیجی ممالک بلکہ پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک، خاص طور پر جو دنیا کے فائنینشیل ہبس ہیں یا فائنینشیل اخبار ہیں، ان میں یہ بحث شروع ہو چکی ہے کہ کیا خلیجی ممالک غیر ملکی لیبر کے بغیر مستقبل میں گزارا کر لیں گے. آپ سب کو معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت سعودی عرب، یو اے ای، قطر، بحرین، عمان، کویت، ان ممالک میں، خلیجی ممالک میں زیادہ تر جو لوگ ہیں، جو لیبر کلاس ہے، وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، فلپینز، ان ممالک سے جاتی ہے، اور وہاں پر محنت مزدوری کر کے نہ صرف اپنا پیٹ پالتی ہے بلکہ اپنے گھر والوں کا پیٹ بھی پالتی ہے. لیکن 2014 کے تیل کے بحران کے بعد گلف کوآپریشن کونسل، جسے GCC کہتے ہیں، اس نے ایک فیصلہ کیا کہ اب وہ کچھ اس طرح کے اقدامات کرے کہ غیر ملکی ورکروں پر ان کی معیشت کا دار و مدار کم ہو اور زیادہ تر وہ اپنے لوگوں کو روزگار دیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ غیر ملکیوں کو روزگار کم دیا جائے اور اپنے شہریوں کو روزگار دیا جائے. لیکن اب ان ممالک کے جو شہری ہیں وہ پہلے وظیفہ لیتے تھے، حکومت کی نوکریاں کرتے تھے، اچھی نوکریاں ان کو ملتی تھیں، تو ان کے لیے مزدوری کرنا تو نہ ان کے لیے ممکن ہے، نہ وہ یہ کر سکتے ہیں. اس لیے بامر مجبوری لیبر کلاس کو امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور زیادہ ممالک میں لیبر کلاس ہی ہے. وہاں پر جتنے بھی ایگزیکٹو پوزیشنز پر جو لوگ ہیں، مینیجریل پوسٹ پر جو پوزیشنز پر جو لوگ ہیں، اگر ان میں غیر ملکی ہیں بھی تو وہ مغربی ممالک سے بہت کم انڈین یا پاکستانی شہری ایسی پوسٹ پر تعینات ہیں، یا وہ اب ان ممالک کے اپنے شہری ان پوزیشنز پر براجمان ہیں. اب اس حوالے سے جو دلچسپ حقائق سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے تو پہلے ہی 40% کٹوتی کا اعلان کر دیا تنخواہوں پر. غیر ملکیوں پر انحصار پہلے سے کم ہے، اب مزید کم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ غیر ملکیوں پر اتنا زیادہ ٹیکس لگایا جائے گا کہ ان کے لیے وہاں پر رہنا شاید ممکن نہ ہو. یہی صورتحال اب کویت کی ہے، یہاں تک کہ کویت کے ایک پارلیمنٹیرین نے کہہ دیا کہ غیر ملکیوں پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگانا چاہیے، یہاں تک کہ ان پر اس بات کا بھی ٹیکس ہونا چاہیے کہ وہ کویت کی فضا میں سانس لے رہے ہیں. اسی طرح کے سینٹیمنٹس بحرین میں ہیں. بحرین کی پارلیمنٹ میں بھی یہ کہا گیا کہ وہ کسی ایسے قانونی بل کی حمایت نہیں کریں گے جس میں وہاں کے ملک کے شہریوں کو تحفظ حاصل نہ ہو. یعنی پہلے ان ممالک کے شہریوں کو نوکریاں دی جائیں، جو بچ ہیں وہ غیر ملکیوں کو دی جائیں. کچھ اسی طرح کے سینٹیمنٹس یا جذبات یو اے ای میں بھی ہیں، اگرچہ ان کا کھل کر اظہار نہیں کیا جا رہا. لیکن ایک ملک صرف ایسا ہے اس وقت، قطر، جس کی اپنی آبادی تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہے اور وہ زیادہ تر غیر ملکیوں پر انحصار کرتا ہے. قطر ایک واحد ملک ہے جس نے ابھی تک غیر ملکیوں کو نکالنے کی کوئی بات نہیں کی، اور نہ یہ کہا کہ مستقبل قریب میں غیر ملکیوں کو وہاں سے نکالا جائے گا. اس کی شاید بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں پر بہت سے ترقیاتی کام بڑی تیزی سے جاری ہیں، جن میں فٹ بال ورلڈ کپ کی تیاری بھی شامل ہے. اور عمان نے بھی اس طرح کی لیجسلیشن کر دی ہے کہ سب سے پہلے عمانی جو شہری ہیں ان کو نوکریاں دی جائیں گی، باقیوں کو بعد میں. تو یہ بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جو لیبر کلاس وہاں پر کام کر رہی ہے، ظاہر ہے جب یہ بے روزگار ہوگی تو اپنے وطنوں کو واپس چلی جائے گی، اپنے ممالک کو واپس چلی جائے گی. لیکن اصل صورتحال یہ ہے، کیا اس کے بعد یعنی لیبر کلاس فارغ ہو جاتی ہے ان ممالک سے تو کیا یہ ممالک سروائیو کر پائیں گے؟ میرا خیال ہے، بہت سے تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان ممالک کو ہمیشہ ہماری لیبر کلاس کی ضرورت رہے گی. اسی لیے وہاں پر کچھ ممالک میں، خاص طور پر یو اے میں، لیبر کلاس کو انسینٹیوز دینے کی بات کی جاتی ہے، ان کو مراحت دینے کی بات کی جاتی ہے. کمپنیوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو بڑی تعداد میں فارغ نہ کریں، نوکریوں سے نہ نکالیں. اگر نوکریوں سے نکالتے ہیں تو ان کی جو چھٹیاں بنتی ہیں پہلے چھٹیاں دیں، ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ ادا کریں، دیگر جو ان کی مراحت ہیں وہ ان کو دیں. لیکن جس تیزی سے صورتحال، معاشی صورتحال بگڑ رہی ہے ان ممالک کی، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف وہاں سے
دیگر ممالک کے شہریوں کو فارغ کیا جائے گا، وہاں سے نوکریاں ختم ہوں گی، بلکہ ان کے اپنے جو شہری ہیں وہ بھی شدید مشکلات، معاشی مشکلات کا شکار ہوں گے، ان کے لیے بھی نوکریاں دستیاب نہیں ہوں گی، وہ نوکریاں جو ان کے شہری مانگتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔ اب سعودی عرب کا جو پڑھا لکھا شہری ہے وہ لیبر کا کام تو نہیں کرے گا، یو اے میں جو لوگ صاحب توفیق ہیں یا اچھی کلاس، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ بھی عام نوکریاں یعنی ویٹر کی نوکری، ڈرائیور کی نوکری، مالی، کوک، خنسامہ، اس طرح کی نوکری تو نہیں کرے گا، اس کو تو اپنے سٹیٹس کی جاب چاہیے۔ اب باقی رہ جاتا ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر، اس میں پہلے سے وہ لوگ ہیں یا گورے ہیں یا عربی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ 2 سے 3 مہینے کے دوران یہ خلیجی ممالک کون سی پالیسیز طے کرتے ہیں، کیونکہ یہ 2 سے 3 مہینے انتہائی عام ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یو اے ای کا انحصار زیادہ تر ٹورزم پر ہے، اور ہر سال تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ سیاح صرف دبئی کا وزٹ کرتے ہیں، اور اس سے دبئی کی اکانومی کو اربوں درہم کا فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی گزشتہ سال 2019 میں دبئی کی اکانومی نے صرف ٹورزم سے تقریباً 150 ارب درہم سے زیادہ پیسے کمائے۔ ایسی صورتحال میں ٹورزم سیکٹر بھی اسی وقت ترقی کرے گا جب وہاں پر جو لوور لیول کا جو ورکنگ کیپٹل جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا جو لوور لیول کی جو ورکنگ کلاس ہے وہ آپ کو دستیاب ہوگی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ممالک دوسرے مسلمان ممالک کے ورکرز کو فارغ کریں گے بڑی تعداد میں؟ تو میرے بھائیوں، جہاں تک ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں وہاں پر کوئی اسلامی ملک دوسرے اسلامی ملک کا سہارا نہیں بن سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج جو 55، 56 یا 57 اسلامی ممالک ہیں ان کی اپنی الگ سے کرنسی ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو آج سعودی عرب یمن کے مسلمانوں کے خون کا پیاسا نہ ہوتا، آج ایسا ہوتا تو ایران سعودیز کے خون کا پیاسا نہ ہوتا، آج اگر ایسا ہی ہوتا تو جتنے بھی گلف کے ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں، وہ قطر کا بائیکاٹ نہ کرتے۔ یہ تمام ممالک ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، کیونکہ سب کے اپنے اپنے مالی مفادات ہیں۔ جہاں پر ممالک کے اپنے مفادات آ جائیں وہاں پر کسی دوسرے ملک کے شہری کے مفادات کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری یہ ساری باتیں سمجھ رہے ہوں گے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستانی خاص طور پر اس وقت خلیجی ممالک میں مجھے سن رہے ہیں، میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ اپنی مستقبل کی پیش بندی، منصوبہ بندی کر لیں۔ ان کو یہ چاہیے کہ اگر وہ پاکستان واپس آتے ہیں بامر مجبوری، تو یہاں پر آ کر وہ منصوبہ بندی کریں کہ کیا کاروبار وہ کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، اور اس چیز سے سبق حاصل کریں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے یہ آئندہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت جس طرح مشکلات کا شکار ابھی آپ ہیں، خاص طور پر میں ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں جو اس وقت یو اے ای میں ہیں۔ میں تو ان لوگوں کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ یو اے ای کی حکومت کس طرح ان لوگوں کے لیے مراعات کا اعلان کر رہی ہے، ان لوگوں کے جرمانے معاف کر رہی ہے، ان لوگوں کو اپنے وطن سے واپس جانے میں سہولت فراہم کر رہی ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو سعودی عرب میں جو لوگ اس وقت، میں تو ان کو قید کہوں گا، جو قید ہیں، ایک قسم کے غلام بنائے گئے ہیں، جن کے پاسپورٹ ان کے کفیلوں کے پاس ہیں، جن کی تنخواہیں ادا نہیں کی گئی، آپ ان سے پوچھیں ان کے کیا حالات ہیں۔ لیکن اس حوالے سے ہماری بدقسمتی آڑے آ جاتی ہے، وہی بدقسمتی کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بالکل خاموش ہے۔ آج دن تک کم از کم میں نے نہیں سنا کہ ہمارے وزیر اعظم نے، ہمارے وزیر خارجہ نے یا ہماری پارلیمنٹ میں سے کسی اپوزیشن لیڈر نے ان حکومتوں، سعودی عرب یا دیگر خلیجی ممالک کی حکومتوں کو مخاطب کر کے یہ کہا ہو کہ خبردار ہمارے ملک کے شہریوں کے حقوق سلب نہ کریں، ہمارے ملک کے شہریوں کے حقوق کا احترام کریں۔ ایسا میں نے کسی کی زبان سے نہیں سنا، جو کہ ایک ہماری قومی بدقسمتی اور قومی المیہ ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔